مجھے روسیوں کی ان باتوں پر ہرگز یقین نہ آیا، کیونکہ مجھے میرے دادا نے کمیونسٹوں کی تمام پرفریب چالوں سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا۔ جہاں مجھے روسی جہنم سے نکلنے کی خوشی تھی، وہاں افسوس بھی تھا کہ کہیں میری چلائی ہوئی کوئی گولی کسی مجاہد کو نقصان نہ پہنچا دے۔ مجھے تجسس بھی تھا کہ اس طرح افغانستان مجاہدین کی جدوجہد آزادی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ جہاں ممکن ہوا میں مجاہدین کی مدد بھی کروں گا اور موقع ملتے ہی ان سے مل جاؤں گا۔ میرے دادا کی باتوں نے میرے سینے میں ایک آگ لگائی ہوئی تھی، جس کا اظہار میں روس کے اندر رہ کر نہیں کر سکتا تھا۔ میں 3 دن کی چھٹی لے کر اپنے والدین سے ملنے چلا آیا۔ عموماً ایسے موقع پر چھٹی نہیں دیتے، لیکن چونکہ میں کمسمول کارکن بھی تھا، اس لیے مجھے 3 دن کی رخصت دے دی گئی۔ جب میں گھر پہنچا تو مجھے میرے دادا بہت یاد آئے، جو 4 سال پہلے فوت ہو گئے تھے۔ اگر آج وہ زندہ ہوتے تو مجھے افغان عوام کے بارے میں بہت کچھ مزید بتاتے۔ مجھے یاد ہے کہ روسی فوجوں کے افغانستان میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ روس کو یہ سودا بہت مہنگا پڑے گا، کیونکہ افغانستان کے جفاکش مسلمانوں کو کبھی کوئی بیرونی قوم فتح نہیں کر سکی، اور یہ زمانہ بھی 1917 عیسوی کا نہیں ہے۔ پھر انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تھا کہ یہ بھی ممکن ہے کہ افغانستان کی آزادی ترکستانی ریاستوں کی آزادی کا وسیلہ بن جائے اور تم رقبے کے لحاظ سے دنیا اسلام کی سب سے بڑی مملکت کو آزاد ہوتے دیکھ سکو۔ اگر ایسا ہو گیا، اور مجھے یقین ہے کہ ضرور ہوگا، تو بیٹا تم خوش قسمت ہوگے۔ ہم تو آزادی کی حسرت لیے مر جائیں گے۔ رخصت ہونے سے پہلے میں اپنی امی کے کمرے میں گیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، کہنے لگی بیٹا تم ہمیں کمیونسٹ سمجھتے رہے ہو، لیکن تمہارا باپ کمیونسٹ ہے، نہ میں ہوں۔ یہ تو ہم روس کے اندر رہنے کے لیے کمیونزم کا لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم کمیونسٹ ہوتے تو تمہارا دادا تمہیں یوں اسلامی تعلیمات نہ دے پاتا۔ بیٹا تمہارے بچھڑنے کا مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے، کیا معلوم ہم دوبارہ ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے یا نہیں۔ بیٹا افغان مجاہدین پر نشانہ لے کر کبھی گولی نہ چلانا، وہ تمہارے مسلمان بھائی ہیں اور اسلام کی سربلندی اور وطن کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ جہاں ممکن ہو ان کی مدد ضرور کرنا۔ روسی کمیونسٹوں نے صرف تمہارے دادا کے خاندان کے ساتھ ہی ظلم نہیں کیا تھا، یہاں ہر دوسرا مسلمان گھرانہ ایسے ہی ظلم کا شکار ہوا۔ خود میرے نانا کے خاندان کے 20 افراد روسی کمیونسٹوں نے ذبح کر دیے تھے، اور میری ماں جب بھی اپنی والدین کو یاد کرتی تھی تو دہاڑے مار مار کر روتی تھی۔ وہ یہی زخم لے کر اس دنیا سے چلی گئی۔ پھر میری امی ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگی۔ میں نے پہلی دفعہ انہیں خدا کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے دیکھا تو خوشی سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری امی خدا کے حضور آنسو بہا کر کہہ رہی تھی، اے خدا تو ہماری بے بسی کو جانتا ہے، ہم یہاں تیرے دین کی خاطر کچھ نہ کر سکے، ہمیں معاف فرما۔ میں اپنا اکلوتا بیٹا تیرے حوالے کر رہی ہوں، اسے ہمت اور جرات عطا کر تاکہ یہ تیری راہ میں لڑنے والے مجاہدین کے کام آئے اور اسے آخرت میں ہمارے لیے بخشش کا وسیلہ بنا۔ آمین۔ میں بے اختیار اپنی ماں سے لپٹ کر رونے لگا۔ وہ مجھے تسلی دینے لگی کہ بیٹا ہمت سے کام لو، تم نے تو ابھی بہت بڑے بڑے کام کرنے ہیں۔ میں نے رومال سے اپنے آنسو خشک کرتے ہوئے کہا، امی شاید آپ سمجھ رہی ہیں کہ میں بزدل ہوں، میں تو خوشی کے آنسو بہا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میری ماں کو بھی میرے ہی جیسے اسلامی جذبات دیے ہیں۔ میں سامان باندھ کر بیٹھا ہی تھا کہ امی جان میرے کمرے میں آئیں اور کہنے لگیں، دوسرے کمرے میں تمہارے والد تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ والد صاحب کمرے میں ٹہل رہے تھے، جیسے بہت بے چین ہوں۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی اپنے ساتھ لپٹا لیا، پھر اپنے پاس بٹھا کر کہنے لگے، بیٹا اگر آج تمہارے دادا جان زندہ ہوتے تو جو باتیں میں تم سے کہنا چاہتا ہوں وہ کہتے۔ بیٹا ایک بات نوٹ کر لو کہ روس کے مسلمانوں کی اکثریت مجبوراً کمیونسٹ بنی ہوئی ہے۔ مثلاً میں اور میرے بہت سے دوسرے دوست اس لیے کمیونسٹ بنے اور کمسمول میں شامل ہوئے تھے کہ ہم روسی کمیونسٹوں سے نجات حاصل کر سکیں اور مسلمانوں کے اندر قومی بیداری پیدا کر سکیں تاکہ وہ آزادی کی جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو سکیں۔ لیکن ہم ناکام رہے ہیں کیونکہ روس کی خفیہ
سروس بہت وسیع اور مضبوط ہے۔ حالت یہ ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے پر اور بیٹا اپنے باپ پر بھی اعتبار نہیں کر سکتا۔ اگر تمہاری دادا جان نے تمہاری تربیت نہ کی ہوتی تو میں بھی تم پر اعتبار نہ کرتا۔ بیٹا، افغانستان میں پاکستان، چین اور امریکہ کے فوجی نہیں لڑ رہے، بلکہ روس نے افغانستان پر اسی طرح قبضہ کر لیا ہے جس طرح تمہارے ملک ترکمانستان پر کیا تھا۔ بیٹا، میری خواہش ہے کہ جب بھی تمہارے لیے ممکن ہو تم مجاہدین سے جا کر مل جاؤ۔ اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے، اس سے فائدہ ضرور اٹھانا اور ہمارے لیے دعا کرتے رہنا۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد پھر کہنے لگے، بیٹا، میں تمہیں بتانا بھول گیا کہ روس کے افغانستان سے ملے ہوئے سرحدی علاقوں میں صورتحال بڑی خراب ہو چکی ہے اور روسی کمیونسٹوں کو شک ہے کہ افغان مجاہدین جو کارروائیاں روس کے اندر آ کر رہے ہیں ان میں یہاں کے مسلمان کمیونسٹ لیڈر ان کی مدد کرتے ہیں۔ کئی سرحدی شہروں اور قصبوں کے مسلمان کمیونسٹ عہدیداروں کو نہ صرف برطرف کر دیا گیا ہے بلکہ کئی گرفتار بھی کر لیے گئے ہیں اور روس کی خفیہ پولیس کو ہوشیار کر دیا گیا ہے کہ وہ مسلمانوں پر خصوصی نظر رکھے۔ میں نے اس موقع پر کہا، ابا جان، کمیونسٹوں کی یہ بات تو درست معلوم ہوتی ہے کہ روس کے اندر افغان مجاہدین یہاں کے مسلمانوں کی مدد کے بغیر کوئی کارروائی نہیں کر سکتے۔ ابا جان نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا، یہ بات درست نہیں۔ یہاں کے کمیونسٹ مسلمانوں میں اتنی جرات ہے، نہ ان کے پاس وسائل ہیں کہ وہ افغان مجاہدین کی مدد کر سکیں۔ بے شک ہمارے دل یہی چاہتے ہیں کہ ہم ان کی مدد کریں، لیکن روس کی اتنی منظم خفیہ پولیس کے ہوتے ہوئے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ جو کچھ ہو رہا ہے ہماری اطلاعات کے مطابق روس کے مفرور مسلمان فوجیوں کے ذریعے ہو رہا ہے جو مجاہدین سے جا ملے ہیں، اور روس کی خفیہ پولیس ابھی اس بات کو نہیں جانتی۔ مسلمان کمیونسٹوں کا صرف اتنا قصور ہے کہ بعض کارروائیوں کا انہیں علم ہو جاتا ہے مگر وہ خفیہ پولیس کو اس کی اطلاع نہیں کرتے۔ روس سے ایک طیارے کے ذریعے ہمیں کابل پہنچایا گیا۔ اترتے ہی ہمیں احساس ہو گیا کہ کابل کی صورتحال بہت خراب ہے، کیونکہ ہوائی اڈے پر بہت بڑی تعداد میں روسی فوجی پہرا دے رہے تھے۔ پہلے 3 ماہ میری ڈیوٹی بھی ہوائی اڈے پر لگائی گئی۔ اس دوران میں ایک دفعہ مجاہدین نے کابل کے ہوائی اڈے پر بھی حملہ کیا اور کئی طیاروں کو نقصان پہنچانے کے بعد کوئی نقصان اٹھائے بغیر واپس چلے گئے۔ روسی کرنل کو جب معلوم ہوا کہ مجھے فارسی زبان بھی آتی ہے تو اس نے مجھے دیہات میں کارروائی کرنے والے دستوں میں شامل کر دیا۔ ایک دن اطلاع ملی کہ کابل کے نزدیک ایک گاؤں میں مجاہدین چھپے ہوئے ہیں۔ انہیں گرفتار کرنے کے لیے کئی ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں کا قافلہ اس گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ ابھی ہم نے گاؤں کو پوری طرح محاصرے میں لیا بھی نہیں تھا کہ 6 طیارے آئے اور گاؤں پر بمباری شروع کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹینکوں سے گولہ باری بھی ہو رہی تھی۔ یوں چند مجاہدین کو گرفتار کرنے کے لیے روسیوں نے پورے گاؤں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ معصوم بچے، بوڑھے مرد اور خواتین بھی شہید کر دی گئیں۔ جب روسیوں کو یقین ہو گیا کہ اب کوئی چیز زندہ سلامت نہ بچی ہوگی تو ٹینکوں اور بختر بند گاڑیوں سے باہر آئے اور انہوں نے بمباری سے بچے ہوئے گھروں کی تلاشی لینا شروع کر دی۔ گاؤں میں جگہ جگہ آگ لگ گئی تھی اور مسجد سمیت بہت سے گھر مکمل طور پر تباہ ہو گئے تھے۔ گاؤں کی ایک طرف چند مکان بچے ہوئے تھے۔ میں ان میں سے ایک میں داخل ہو گیا۔ میں دعا کر رہا تھا کہ مجاہدین اس گھر کے اندر ہوں تاکہ میں انہیں بچا سکوں۔ گھر کے اندر مجھے 2 بوڑھی خواتین اور ایک بچہ نظر آیا۔ خواتین بہت خوف زدہ تھیں اور بچہ سہما ہوا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہاں کوئی مجاہد تو نہیں چھپا ہوا۔ خوف زدہ عورتوں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں تلاشی لینے کے لیے آگے بڑھا تو پہلے 2 کمرے خالی تھے مگر ایک طرف مجھے دروازہ نظر آیا جو شاید نیچے تہخانے میں جاتا تھا۔ میں چیوں اس طرف بڑھا۔ ایک بڑھیا میرے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی۔ میں سب کچھ سمجھ گیا۔ میں نے بڑھیا سے آہستگی سے کہا کہ میں مسلمان ہوں، صرف مجاہدین کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ بڑھیا کو شاید مجھ پر اعتبار نہ آیا۔ وہ مجھے روکتے ہوئے کہنے لگی کہ نیچے مجاہدین نہیں بلکہ میری بچیاں ہیں۔ میں نے زیادہ اصرار نہ کیا اور واپسی کے لیے چل پڑا۔ ساتھ والے گھر کی تلاشی لی جا چکی تھی، اس لیے میں تلاشی لیے بغیر ہی واپس آ گیا۔ اللہ کا
شکر تھا کہ کوئی زندہ انسان روسیوں کے ہاتھ نہ آیا، لیکن انہوں نے گاؤں میں لوٹ مار کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ مجاہدین یا تو اسی گھر میں چھپے بیٹھے تھے جس کی میں تلاشی لے کر آیا تھا، یا پھر انہیں ہماری آمد کی پہلے اطلاع مل گئی تھی اور وہ پہاڑی غاروں میں جا کر چھپ گئے تھے۔ چند روز بعد پھر ایک ایسی ہی کارروائی کے لیے روسی افغان فوج نے ایک گاؤں کا محاصرے میں لیا۔ ایک دن پہلے مجاہدین نے روس کا ایک طیارہ گرایا تھا جس میں روسی فوج کے اعلیٰ افسر ہلاک ہو گئے تھے۔ اطلاع ملی تھی کہ طیارہ گرانے والے مجاہدین کے ساتھی اس گاؤں میں ہیں۔ گھر گھر کی تلاشی لی جا رہی تھی۔ تلاشی کے بہانے روسی فوجی ہر گھر سے قیمتی سامان لوٹ رہے تھے۔ گاؤں میں کسی غدار نے ایک بوڑھی عورت کے بارے میں بتایا کہ وہ مجاہدین کے لیے کھانے کا انتظام کرتی ہے۔ روسیوں نے اسے پکڑ لیا، اس سے مجاہدین کے ٹھکانوں کے بارے میں پوچھنے لگے۔ جب اس نے کچھ نہ بتایا تو ایک روسی نے اس کے بال پکڑ کر اسے کھونسے اور ٹھوٹے مارے۔ تشدد کے باوجود وہ انکار کرتی رہی۔ روسی فوجی افسر انتہائی ظالم تھا۔ مجھے بوڑھی مجاہدہ پر رحم آ رہا تھا، مگر میں اتنے روسیوں کی موجودگی میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ بڑھیا پر تشدد بڑھتا گیا مگر اس کی زبان پھر بھی خاموش رہی، تو روسی افسر نے باری باری اس کے ہاتھ کٹوا دیے۔ ہاتھوں سے خون بہہ بہہ کر زمین پر جم رہا تھا، لیکن بوڑھی مجاہدہ کی زبان پھر بھی خاموش رہی۔ ظالم روسی نے سنگی مار کر اس کی ایک آنکھ ضائع کر دی۔ اس کے منہ سے ہلکی سی کراہ نکلی۔ جب اس نے پھر بھی کچھ نہ بتایا تو روسی افسر نے اس کے دونوں پاؤں کٹوا دیے۔ ہاتھوں اور آنکھ کے راستے ہی اتنا خون بہہ چکا تھا کہ وہ زندہ بچ نہیں سکتی تھی۔ اب پاؤں کے کاٹے جانے سے وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی اور چند لمحوں بعد شہید ہو گئی، لیکن کسی مجاہد کے ٹھکانے کے بارے میں اس نے کچھ نہ بتایا۔ بڑھیا کے حوصلے کے سامنے ظالم ہار گیا اور جذبہ شہادت جیت گیا۔ ایک ایسے ہی واقعے کا سامنا مجھے ایک اور جگہ بھی کرنا پڑا۔ مجاہدین گھر کے کسی تہخانے میں چھپے ہوئے تھے۔ روسی فوجیوں نے گھر کی تلاشی لی مگر وہ مجاہدین کا سراغ نہ لگا سکے، تو گھر کے مالک پر تشدد کیا جانے لگا۔ اسے شکنجے میں کس دیا گیا اور چاقو سے اس کے جسم کے کئی حصوں سے گوشت کاٹا گیا۔ زخموں پر مرچیں اور نمک چھڑکا گیا۔ وہ درد سے چیخنے لگا۔ اس کے باوجود مجاہدین کے بارے میں کچھ بتانے سے اس نے انکار کر دیا۔ پھر اس کے 8 سالہ بچے کو اس کے سامنے لایا گیا اور کہا گیا کہ اب بھی نہ بتاؤ گے تو تمہارے اس بچے کو قتل کر دیا جائے گا۔ اس کی زبان پھر بھی خاموش رہی۔ بچے پر تشدد کیا گیا کہ شاید بچے کی چیخوں سے باپ کا دل پگھل جائے اور مجاہدین کے بارے میں بتا دے، مگر باپ پر اپنے بیٹے کی چیخوں کا بھی جب کوئی اثر نہ ہوا تو انتہائی ظالمانہ طریقے سے بچے کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے۔ پھر روسی افسر نے کہا کہ اگر تم اب بھی نہ بتاؤ گے تو تمہارے دوسرے بیٹوں کا بھی یہی حشر کیا جائے گا۔ شاید جنگل کے درندے بھی اتنے ظالم نہ ہوتے ہوں جتنا ظالم یہ روسی افسر تھا۔ اس ظلم کے بعد بھی وہ کہہ لگا رہا تھا، مگر اس مجاہد کا حوصلہ پہاڑوں سے بھی بلند تھا۔ اگر ایسا ظلم کسی پہاڑ پر ہوتا تو شاید وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اپنے بیٹے کی شہادت پر اس نے زبان کھولی تو روسی افسر نے سمجھا کہ شاید اب مجاہدین کے بارے میں بتانے لگا ہے، لیکن اس نے کہا، اے ظالم روسی درندوں، تم نے اپنے ظلم کی انتہا کر دی ہے، لیکن تم نہیں جانتے میں نے اپنی اللہ سے اپنی جان مال اور اولاد کا جنت کے بدلے سودا کیا ہوا ہے، اور تم یہ بھی نہیں جانتے کہ دین اسلام کے ماننے والوں کا جسم ریزہ ریزہ بھی کر دیا جائے گا تو ابھی ان کی زبان سے لا الہ الا اللہ ہی کی آواز آئے گی۔ تم جن کا مجھ سے پتہ پوچھتے ہو وہ مجھے اپنے بیٹوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ وہ اسلام کی سربلندی اور وطن کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ وہ تم جیسے خونی بھیڑیوں سے اس سرزمین کو پاک کرنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ تم میرے باقی 2 بیٹوں کو بھی شہید کر کے دیکھ لو، مگر مجھ سے کچھ نہ اگلوا سکو گے۔ روسی درندوں نے اس کے دوسرے دونوں بیٹوں کو بھی سنگی مار مار کر شہید کر دیا۔ میرے لیے ظلم ناقابل برداشت تھا۔ ان لمحات میں کئی دفعہ سوچا کہ ان روسی فوجیوں کو بھون کر رکھ دوں، لیکن دماغ کہتا کہ تم نے مجاہدین سے جا کر ملنا ہے۔ اگر تم نے یہاں کوئی حرکت کی کر کے کچھ بھی حاصل نہ کر سکو گے اور مفت میں مارے جاؤ گے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ جب تک روسی فوج میں ہوں، دیہات کی تلاشی کے وقت میں اپنے آپ کو سب سے آگے رکھوں گا تاکہ مجاہدین کی مدد کر سکوں۔
चंद रोज बाद का वाकया है कि एक गांव की तलाशी के दौरान में मैं एक घर में दाखिल हुआ। घर के दालान में एक बूढ़ा अपनी बकरियों के पास बैठा था। मैंने उससे पूछा कि घर में कोई और है, तो उसने जवाब दिया कि नहीं, लेकिन मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि इस घर में मुजाहिदीन छिपे हुए हैं। मैं कमरों की तलाशी लेने के लिए दरवाज़ा खोलने लगा तो बूढ़े ने मज़ाहमत की कि अंदर मेरी बच्चियां हैं, इसलिए दरवाज़ा मत खोलो। रूसी कम्युनिस्ट फौजी ऐसे घरों में लाजिमन दाखिल होते थे। वो नौजवान लड़की की इज्जत लूट कर उन्हें कत्ल कर देते थे। मैंने बूढ़े से कहा कि मैं जानता हूँ अंदर मुजाहिद हैं, मैं मुसलमान हूँ और मुजाहिदीन की मदद करना चाहता हूँ, इसलिए अगर मेरे साथ धोखा करोगे तो मुजाहिदीन को मरवाओगे। बूढ़े को मेरी बात का यकीन आ गया तो उसने कहा कि मैं क्या करूं। मैंने कहा कि पहले बताओ मुजाहिदीन किन किन घरों में छिपे हुए हैं। बूढ़े ने पहले तो समझा कि मैं शायद उसे चक्कर देने की कोशिश कर रहा हूं, लिहाजा उसने कुछ न बताया। मैंने उसे दोबारा यकीन दिलाया तो उसने कहा कि साथ वाले घर में भी हैं। जब उसने साथ वाले घर का नाम लिया तो मैं फिक्रमंद हो गया। अगर कोई दूसरा तलाशी लेने वाला उस घर में दाखिल हो गया तो मुजाहिदीन को बचाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुजाहिदीन के पास अगर असलाह होता तो वो मुकाबला करते। वो छिपते सिर्फ उस वक्त थे जब उनके पास असला ख़त्म हो जाता। मैंने बूढ़े से कहा कि हमारे अफसर से कहना कि मुजाहिदीन कुछ देर पहले यहाँ आए थे और तुम्हारी कुछ बकरियां ज़बरदस्ती छीन कर ले गए हैं और तुमने उन्हें पहाड़ों की तरफ भागते देखा है। उसके बाद मैं उसे पकड़कर बाहर ले आया और साथ वाले घर में दाखिल हो गया। वहाँ सहन में इस्माइल खड़ा था। मैंने देखा कि मुझे देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया है। मैंने उससे पूछा कि क्या तलाशी ले ली है, तो उसने कहा कि हाँ, इस घर में कोई मुजाहिद नहीं। मुझे बड़ी हैरानी हुई, लेकिन मैंने खामोशी इख्तियार कर ली। मुझे इस्माइल के बारे में शक हो गया कि शायद वो भी मेरी तरह मुजाहिदीन की मदद कर रहा। एक बार हम तलाशी ले रहे थे कि छिपे हुए मुजाहिदीन घेरे में आ गए। रूसी कम्युनिस्ट फौजी भी साथ थे। मैं मुजाहिदीन की मदद नहीं कर सकता था। मुजाहिदीन की तादाद 10 थी। जब उन्हें पकड़कर घर से बाहर ला रहे थे तो मैंने देखा कि दूसरे फौजी भी बहुत बड़ी तादाद में आम अफगान अवाम और दूसरे मुजाहिदीन को पकड़कर ला रहे हैं। मैंने फैसला किया कि आज उनकी मदद ज़रूर करूंगा, वरना रूसी उन सबको ख़त्म करेंगे। शाम होने वाली थी। मैंने सोचा कि अगर उनके लिए भागने का मौका पैदा कर दिया जाए तो कम से कम आधे तो बच जाएंगे। मेरे पास 4 हैंड ग्रेनेड थे। मैंने उनमें से 2 निकाले और अल्लाह का नाम लेकर मेरे आगे जो मुजाहिद था उसकी जेब में रख दिए। मुजाहिद ने मेरी तरफ गर्दन घुमाकर देखा तो मैंने आहिस्तगी से कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। शोरगुल में कोई रूसी मेरी बात न सुन सका और न किसी ने मुझे देखा। पहाड़ के दामन में रूसी टैंक खड़े थे। तमाम मुजाहिदीन और दूसरे अफगानों को वहां लाकर लाइन में खड़ा कर दिया गया। उनके हाथ पोस्ट पर बांध दिए गए। मैंने जिस मुजाहिद के कोट की जेब में हैंड ग्रेनेड रखे थे उसके हाथ इस तरह बांधे कि वो रस्सी में से हाथ जब चाहे निकाल ले, और मैंने उसे बता दिया इन कैदियों की तादाद 100 से ज़्यादा थी। रूसी फौजियों ने पोजीशन ले ली। मुझे पता था कि अगर अफगान मुजाहिद मेरी चाल समझ गया है तो फिर मुझे सामने खड़ा नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं एक तरफ होकर खड़ा हो गया। मैं दुआ कर रहा था कि या अल्लाह थोड़ा सा अंधेरा और छा जाए ताकि मुजाहिदीन को भागने में आसानी रहे, और ऐसा ही हुआ। जब रूसी फौजी अफसर हुक्म देने आया कि इन सबको गोली मार दो तो मेरी नज़रें उस मुजाहिद पर थीं जिसके पास ग्रेनेड थे। इससे पहले कि रूसी फौजी गोलियां बरसाते उसने ग्रेनेड रूसियों की तरफ फेंक दिए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आ रही होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।